السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 40، جز اما، پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں۔ The very first word is وَأَمَّا۔ واو یہاں پر حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے جو کہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، یعنی پچھلی بات کو اگلی بات سے، تو واو کا ترجمہ ہوگا اور اینڈ۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے اما۔ اما حرف تفصیل ہے، یعنی ایکسپلینیشن پارٹیکل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 37 میں بھی پڑھا، کیونکہ آگے کسی نہ کسی بات کی تفصیل دے رہا ہو تو اما کا ترجمہ ہم کریں گے ایز فور، رہا وہ، واو اور اما رہا وہ۔ من اس میں شرط ہے، کنڈیشنل ناؤن ہے جہاں پر شرط رکھی جا رہی ہو۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک شرط رکھی گئی آیت نمبر 37 اور 38 میں، پھر اس کا جواب دیا گیا 39 میں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آیت نمبر 40 میں کنڈیشن ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو من کا ترجمہ ہوگا جو۔ من کا ترجمہ جنرلی جو ہی ہوتا ہے، بس وہ وہاں پر کس حیثیت سے آ رہا ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ہم نے من کو کبھی اس میں موصول کے طور پر پڑھا، اب یہاں پر اس میں شرط کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ اور اما رہا وہ، من جو۔ خوفا یہاں فعل ماضی ہے، یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں خو، واو، فا۔ یہ والے روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 124 ٹائمز، 124 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو یہاں پر فعل ماضی ہے تو ہم ترجمہ کریں گے وہ ڈرا، ہی فیئرڈ۔ وہ اور اما رہا وہ، من جو، خوفا وہ ڈر گیا یا وہ ڈرا۔ مقامہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور اس کے آخری لیٹر پر میم کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصب حالت میں ہے، منصوب ہے، تو یہ ایکوزیٹو ناؤن ہو گیا۔ جب بھی کوئی اسم واحد ہو، سنگولر ہو، اور اس کے آخر میں فتحہ یعنی زبر آ جائے تو وہ نصب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف، واو، میم۔ 660 مرتبہ 660 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، اور مقامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹو اسٹینڈ۔ وہ اور اما رہا وہ، من جو، خوفا ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب بھی، یہاں پر دو الفاظ ہیں، رب پلس ہی۔ رب یہاں پر اسم ہے، ناؤن ہے، اور اس سنگولر اسم کے آخر میں با کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو جب بھی سنگولر ناؤن کسرہ کے ساتھ آتا ہے، زیر کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ جینیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی جر میں ہوتا ہے۔ اس میں مجرور ہو گیا، یہ جینیٹو ناؤن ہو گیا۔ جس طرح سے فتحہ آ جاتا ہے یعنی نصب ہوتا ہے، اسی طرح کسرہ آ جاتا ہے تو جر ہو جاتا ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، با، اور یہ قرآن کریم میں 980 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ رب کا مطلب ہوگا رب، پروردگار، پالنے والا، رب یعنی رب۔ ہی کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ہز۔ ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کیونکہ یہ جڑ کر آ رہا ہے رب سے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کہیں گے، لیکن یہ یہاں پر پوزیسو پروناؤن کی حیثیت سے آ رہا ہے، یعنی کہ مضاف الیہ کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ ہی کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، تو رب بھی ہی کا ترجمہ ہوگا اس کا رب۔ جب بھی کوئی اسم اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتا ہے، ضمیر متصل سے اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ اضافہ بناتا ہے۔ اضافہ یعنی پوزیسو کمپاؤنڈ، یعنی جس میں ملکیت پتہ چل رہی ہو، پوزیشن پتہ چل رہا ہو کہ وہ چیز کس کی ہے، تو کہا جا رہا ہے اس کا رب، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا ہے وہ رب، ٹھیک ہے، اس کا۔ اور مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو درمیان میں کا کی کے آ جاتا ہے، جیسے اس کا رب، ٹھیک ہے، یا را ری رے آ جاتا ہے، تمہارا گھر، میری کار، اس طرح سے۔ تو رب یہاں پر مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، یعنی رب پوزیسڈ ہے اور ہی پوزیسر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اس کا رب۔ وہ اور اما رہا وہ، من جو، خوفا وہ ڈرا،
مقامہ کھڑے ہونے سے، رب بھی اس کے رب یعنی اس کے رب کے سامنے، وہ پھر سے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ، واو اور، نہا، نہا یہاں پر فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون، ہا، یا۔ یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں 56 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں، 56 مرتبہ۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا یا منع کرنا، بیکاز پاسٹ ٹینس ہے تو اس نے روکا، ہی ریسٹرینڈ، اس نے روکا۔ ان نفسا ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ معرفہ ہے، یعنی پراپر ہے، خاص ہے، ہر لفظ ال سے شروع ہونے والا خاص ہوتا ہے۔ پھر ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ اسم ہوتا ہے، یعنی ناؤن ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے یعنی واحد ہے تو اس کے آخر میں فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، تو یہ ایکوزیٹو یعنی کہ منصوب اسم ہے، تو اس میں منصوب ہے، ایکوزیٹو ناؤن ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون، فا، سین، 298 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے۔ نفس کا مطلب ہوگا نفس، سول، جان، روح، تو نفس کا ہم ترجمہ ہم نفس ہی کرتے ہیں۔ وہ اور، نہا اس نے روکا، ان نفسا نفس کو، ان حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ان کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، ٹھیک ہے، سے یا فرام، اور حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو، اپنے بعد آنے والے ناؤن کو جر میں کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، جینیٹو کیس میں لے جاتا ہے۔ جو بھی حرف جر ہوگا اس کے فوراً بعد جو اسم ہوگا وہ جینیٹو ناؤن ہوگا، یا چاہے وہ کچھ بھی دکھائی دے رہا ہو لیکن حرف جر آ گیا ہے تو وہ ہر حالت میں مجرور ہے۔ ہوا، اس کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، لیکن ہے وہ جینیٹو کیس میں، یعنی کہ اس میں مجرور ہے۔ تو اس میں مجرور کی ہر جگہ پہچان زیر نہیں ہوتی ہے، موسٹلی پہچان زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مطلب ہوگا سے۔ الہوا، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی معرفہ، خاص، پراپر، ڈیفینیٹ، جو بھی ہم کہنا چاہیں وہ خاص ہو جائے گا۔ دوسری چیز، ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ ناؤن ہوتا ہے تو یہ اسم ہے، یہ اس میں مجرور ہے، اور یہ جر کیوں ہے؟ بیکاز آف ان حرف جر تھا اس لیے یہ اس میں مجرور ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا، واو، یا، قرآن کریم میں 38 مرتبہ 38 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ہوا کا مطلب خواہش نفس، نفسانی خواہشات، ان سے، الہوا خواہش نفس سے، نفسانی خواہشات سے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے آگے والے اسم کا ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں گے، خواہش نفس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ترجمہ پہلے ہوا کا کیا، پھر ان کا کیا، خواہش نفس سے یعنی فرام وین ڈیزائرز۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے الہوا کا ترجمہ ہوگا، پھر ان کا ترجمہ ہوگا۔ ہے واو اور، اما رہا وہ، من جو، خوفا وہ ڈرا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اس کے رب کے سامنے، رب کے سامنے لکھا نہیں ہے بٹ کھڑے سامنے ہونا ہے نا اللہ کے۔ وہ اور، نہا اس نے روکا، ان نفسا نفس کو، ان سے، الہوا خواہشات سے، خواہش نفس سے، اور رہا وہ جو، وہ ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور اس نے روکا نفس کو نفسانی خواہشات سے، اور رہا وہ جو ڈر گیا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور اس نے روکا اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے، وین ڈیزائر سے۔ اب یہاں پر یہ جو شرط کہی جا رہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، یعنی کہ قیامت کے دن جو محاسبہ ہونا ہے، جو لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے انڈیویجولی کھڑے ہو کر، یعنی کہ فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، تو جس کو یہ خوف ہوگا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، تو وہ اپنے اعمال کو درست کر لے گا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دنیا میں اسے وہ خوف قائم ہو گیا پر جواب دینا ہے، اور دوسرا کا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کر رکھا۔ یہ بالکل آیت نمبر 37 اور 38 کے برعکس آیت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب بھی کسی برے لوگوں کا یا برے کیریکٹر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک عمدہ اور اچھے نفیس کیریکٹر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔
جنت کا تذکرہ ہوگا تو جہنم کا بھی، جب برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اچھوں کا بھی، تاکہ انسان اپنا محاسبہ کر لے، تاکہ ہم کنٹمپلیٹ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کہ کیا ہم، جو ہم نے پچھلی آیت نمبر 37 اور 38 میں پڑھا تھا، کہ جو سرکشی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، پھر اس کا انجام بتایا گیا کہ وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اسی کے برعکس فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچتا رہا، دنیاوی خواہشات سے بچتا رہا، تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہاں پر بالکل اس کا اپوزٹ کیریکٹر بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم نے پہلی آیتوں میں پڑھ لیا. ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اور پھر اس کا انجام ہم آیت نمبر 41 میں دیکھیں گے. اور رہا وہ جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اور اس نے روکا نفس کو نفسانی خواہشات سے، بری خواہشات سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خشیت، اپنا خوف، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، تاکہ ہم بھی برے اعمال سے بچ سکیں، نفسانی خواہشات سے بچ کر جنت الفردوس کو پالیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.